الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے منافقین کا رویہ زیر بحث تھا۔ مسلمانوں کی پوری جماعت اس سورہ کی مخاطب ہے۔ اس میں انہی کے تزکیہ و تطہیر کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں اور شریعت کے قوانین کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ یہ اب سورہ کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ خود ان کی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یا تو شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اللہ و رسول پر اعتماد ہی نہیں ہے اور یا سری منافق ہیں۔ ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کے رویے کیا ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ یہ متنبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دونوں پہلوؤں سے۔ اس پوری سورہ میں انہی کے اٹھائے ہوئے فتنے نے مسلمانوں کی پوری جماعت کو کئی مہینوں کے لیے بالکل معطل کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر رسول اللہ کے زمانے میں مسلمانوں کی جماعت کی ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کا آلہ اور جاریہ بن کر، جس طرح اس کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو نافذ کریں۔ تو اس بڑی ذمہ داری کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ فرد کی حیثیت سے بھی ان کی جماعت کا تزکیہ ہو، اسے پاکیزہ بنایا جائے، اور ان کی جماعت کے لحاظ سے بھی پاکیزگی اختیار کرے۔ چنانچہ اسی پہلو سے منافقین کا کردار اور ان کے رویے یہاں زیر بحث آئے ہیں۔ یہ گویا سورہ میں جو لوگ مخاطب تھے وہ اب نمایاں ہو کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہی مضمون ابھی آگے ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے، یا وجہ بیان کی ہے کہ ہم کیوں ان کو اسی دنیا میں نمایاں کر رہے ہیں، ان کے طرز عمل کی تحلیل کیوں کی جا رہی ہے۔ اللہ کا عام قاعدہ تو یہ ہے کہ یہاں پردے پڑے ہوئے ہیں، قیامت میں لوگ اٹھیں گے، فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت ایک بڑا جہاد سامنے ہے، اور اس جہاد میں مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، بنیان مرصوص بن کے اٹھنا ہے، جیسے کہ سورہ صف میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امتحان اس جماعت کے لیے برپا کر دیا ہے۔ ان کا معاملہ عام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ایک دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ موقع جب آئے گا، اس کا اندیشہ ہے کہ ان کی طرف سے فریب ہوگا، ان کی طرف سے دھوکہ دیا جائے گا، لہٰذا ضروری ہوا کہ اس کو واضح کر دیا جائے۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ یہ قسمیں کھانے اور یہ یقین دلانے کی ضرورت صحابہ کرام کو نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ سیرت، تاریخ اور اسی طرح روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام، یعنی وہ جماعت جو پورے خلوص کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ ساتھ دیتے تھے۔ فیصلہ ہو جاتا تھا تو سر بکف نکل کھڑے ہوتے تھے، لیکن ان کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بالکل برخلاف اس طرح کے لوگ آ کے نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے، اپنی اطاعت کا اقرار کرتے، بلکہ قسمیں کھا کے بتاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں چور ہوتا ہے وہ حلاف اور مہین بن جاتے ہیں۔
یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں یعنی پیغمبر انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دو یہ قسمیں نہ کھاؤ، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ قسمیں تمہارے باطن پر گواہ نہیں بن سکتی۔ کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، یعنی تم مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہو، اس دنیا میں کم سے کم یہ تقاضا پورا کر دیا کرو کہ مسلمانوں کو ظاہر میں دھوکہ نہ دو۔ باطن کیا ہے وہ تم جانو، تمہارا پروردگار جانے، لیکن مسلمانوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ تم وقت پر ان کو دھوکہ دے کے ان کے لیے بڑے نقصان کا باعث نہیں بنو گے۔ یہ اسی پس منظر میں ہے جس میں وہ واقعات پیش آئے جب عبداللہ بن ابی عین احد کے موقع پر جب مسلمان ایک بڑے حملے کی زد میں تھے، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ تو اس طرح کے معاملات پیش بھی آ چکے تھے اور ابھی خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو مسلمان ایک چند کلومیٹر کے علاقے میں اپنی ایک حکومت قائم کیے ہوئے تھے، باقی سارا عرب ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ نہ قریش کی قوت ختم ہوئی تھی، نہ یہود کے قلعے ابھی فتح ہوئے تھے، گرد و پیش میں ہر طرف وہ صورتحال تھی جس کا آخری نتیجہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ نکلا کہ احزاب کے موقع پر کئی ہزار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو گیا، اور اس طرح حملہ آور ہوا کہ اس کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ خندق کھود کر محض دفاع کیا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی کوئی نسبت تناسب ہی نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک بڑا لشکر جہاں تہاں سے، اور اس میں اجڑ بدو گوار دائیں بائیں سے سب اکٹھے ہو کے آ گئے۔ مسلمانوں کی جماعت چند سو، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع کے اوپر یہ ہوا، یہ وہ پس منظر ہے جس میں اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں طاعتم معروفہ، یہ خبر محذوف کا مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور مبتدا محذوف کی خبر بھی۔ استاد امام لکھتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں مفہوم میں کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس قسم کے حذف سے اصل مقصود مخاطب کی پوری توجہ کو مذکور پر مرتکز کرنا ہوتا ہے، اور یہ چیز دونوں ہی صورتوں میں یہاں حاصل ہے۔ یعنی مدعا یہ ہے کہ یہ بات پوری طرح سمجھ لی جائے کہ اس وقت مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے عربیت کا، اس کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا جائے کہ تم سے اب دل کی پاکیزگی کی کیا بات کی جائے۔ دل کی پاکیزگی تو انسان جب اپنے دل کو پاکیزہ بناتا ہے تو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس وقت تم ظاہر کے لحاظ سے مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہو، تو ہمیں قسمیں کھا کے یہ نہ بتاؤ کہ تم بہت خلوص کے ساتھ ساتھ دے رہے ہو اور تم نکلو گے اور تم اپنی جانیں دے دو گے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی ان الفاظ کے مضمرات بالکل واضح ہیں، وہ ہم جانتے ہیں، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ یعنی کم سے کم اگر اس جماعت کا حصہ ہو تو تمہیں اس کے نظم کا پابند رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ جس طرح تم مسلمانوں کو دھوکہ دے دیتے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم کیا باتیں دل میں سوچتے ہو، تمہارے کیا اندیشے ہیں، تم کس طرح کے ارتیاب میں مبتلا ہو، تمہاری باطنی حالت کیا ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی یہاں جو اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی کم سے کم جو ظاہری تعلق ہے اس کا پاس کرو۔ یہ تو بتا دیا پیچھے کہ باطن کیا ہے، تو اس وجہ سے ارشاد ہوا ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، لیکن اگر روگردانی کرو گے، مدعا یہ ہے کہ بات سمجھا دی ہے تمہیں، یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا باطن ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے،
تمہارے طرز عمل کی بھی تحلیل کر دی ہے، لیکن اگر روگردانی کرو گے اس کے باوجود تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی۔ یعنی رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ پکڑ کر جنت میں پہنچا دے گا، رسول پر جو ذمہ داری ہے وہ بلاغ کی ذمہ داری ہے، بات ہر لحاظ سے پہنچ جائے۔ تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور سن لو اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی۔ یعنی اللہ کے رسول پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ بلاغ مبین کی ذمہ داری ہے، واضح طریقے پر بات پہنچا دی جائے، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ جس طرح کہ پیچھے اس سلسلہ بیان کی ابتدا میں تنبیہ کی تھی کہ ہم نے تو سب باتیں بہت کھول کر بیان کر دی ہیں، اب کیا رہ گیا ہے باقی؟ تو یہی رسول کی ذمہ داری ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ایمان و ہدایت اور اطاعت و فرما برداری کی ذمہ داری جس کا مطالبہ یہاں کیا جا رہا ہے، یعنی رسول پر بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور تم پر ایمان کی، ہدایت پر قائم رہنے کی اور ظاہر و باطن میں اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کی۔ اصلاً تم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے، لیکن اگر اس کو پورا نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہو، تو پھر یہ ہے کہ دستور کے مطابق اطاعت کرو، یہاں کم سے کم بچے رہو گے، باقی تمہارے ساتھ پھر آخرت میں معاملہ ہوگا۔ اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی اگر آج فیصلہ کر لو کہ تم نے سچی اطاعت کرنی ہے، بات دل کی گہرائیوں سے ماننی ہے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بھی سینہ کھول دیتا ہے۔ اگر تم اپنے طرز عمل میں مخلص ہو جاؤ تو انابت پیدا ہوگی، اور انابت ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ گویا ان کی ذمہ داری بتائی گئی۔ پیچھے جو فرمایا تھا نا کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تو ان پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو اس طریقے سے واضح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا ہدف لے کے آتے ہیں، یعنی ان کا دعوت ہدف ہے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچا دینی ہے۔ اس آخری درجے میں یہ عمل آخری درجے میں کر ڈالنا ہے۔ اس آخری درجے میں یہ عمل کر دینے کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے بات واضح کر دی جائے۔ یہی ذمہ داری رسولوں کی ہے، یہی ذمہ داری علماء کی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ وہ اگر کسی اور چیز میں ملوث ہوں گے تو ان کا طرز عمل خالص نہیں رہے گا۔ ان کو دین کا علم حاصل کرنا ہے جس طرح کہ اس کو حاصل کرنے کا حق ہے، اور لوگوں کو دین بے کم و کاست بتا دینا ہے۔ وہ مانے نہ مانے، وہ اس پہ راضی ہوں نہ راضی ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر، جس کو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ خوف لومات لائم کے بغیر، ملامت کرنے والے ملامت کریں، تنقید کرنے والے تنقید کریں، پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کریں۔ ایک عالم نے اگر عالم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے تو وہ اصل میں رسول کی جانشینی کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہے بلاغ مبین۔ تو اس کو واضح کر دیا۔ دوسری جگہوں پر جیسے کہ ہم سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اب فرمایا کہ اس وقت جو صورتحال تم دیکھ رہے ہو یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں ابھی مستقبل کے بارے میں کچھ روشن نہیں، یعنی حملے ہو رہے ہیں، مدینہ ان حملوں کی زد میں ہے۔ ایک حملہ ہوتا ہے تو سب کا خیال یہی ہوتا ہے کہ بس مسلمان اب مٹا دیے جائیں گے، وہ بچ جاتے ہیں تو آگے کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو بدر سے پہلے کم و بیش 2 سال جو صورتحال رہی، وہ ایسی گومگو کی اور ایسی خطرے کی صورتحال تھی کہ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو سونا بھی مشکل تھا۔ اس میں یہ لوگ بھی کچھ ایمان لا رہے تھے،
کچھ ابھی کنارے پر کھڑے تھے۔ پھر بدر کا مارکا ہوا، وہ گویا ایک بڑا فیصلہ کن مارکا تھا، یوم الفرقان بن گیا۔ اس سے منافقین کے حوصلے بھی پست ہوئے، مدینے میں مسلمانوں کی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی، لیکن پھر ایک بڑا امتحان احد کی صورت میں پیش آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احد پر تبصرہ کیا ہے سورہ آل عمران میں، تو اس میں بھی بتایا ہے کہ ہمیں تو بہرحال چھان پھٹک کر اپنی جنت کے لیے لوگ منتخب کرنے ہیں۔ یہ فتح اور یہ کامیابی یہ تمہارے مسئلے ہیں، اس لیے ہم تو ان امتحانوں سے گزاریں گے اور ان سب مراحل میں یہ دیکھیں گے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس مرحلے میں فتح ہو جاتی ہے، جس کو قرآن نے کہا نا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، تو اس کے بعد تو قرآن نے خود نقشہ کھینچ دیا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر کون پیچھے رہتا؟ یعنی جب معاملہ ہی ختم ہو گیا، ساری امیدیں منقطع ہو گئیں اور نتیجہ نکل آیا، تو پھر قرآن نے کہا کہ اب تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ لوگ اب فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ لیکن یہ سورہ جس وقت بات کر رہی ہے تو ابھی کچھ واضح نہیں ہے، حالات پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے تو کچھ حوصلہ ہوتا ہے لوگوں کو، اگلے ہی مرحلے میں کوئی امتحان پیش آ جاتا ہے۔ خود قرآن مجید نے اسی مرحلے میں وہ بات کہی ہے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہاں قسم کھا کے کہا ہے فیصلہ کر لیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ صحابہ کی اس جماعت کے لیے تو عام آزمائش کا قانون نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے ایک مقرر وقت کیا ہے، وہ 8-10 سال کا عرصہ ہے، اس میں ہم نے ہر طرح کی آزمائش نازل کرنی ہے۔ وہ خوف کی بھی ہوگی، وہ باغات کے اجڑنے کی بھی ہوگی، وہ فصلوں کی تباہی کی بھی ہوگی، وہ ان کے لوگوں کے مرنے کی بھی ہوگی۔ ان سب مراحل سے ہم گزاریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کھڑا رہتا ہے۔ اتنی بڑی سرفرازی جو ہم تاریخ میں دینے جا رہے ہیں یہ مفت میں نہیں ملے گی، صاف صاف بتا دیا تھا۔ تو ان کو بھی در حقیقت یہی بتایا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمان، یعنی یہ تو جو کچھ اپنے دل میں رکھتے ہیں، سچے مسلمان ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، ان پر بھی گزر رہی ہیں۔ تو جب یہ ساری بات بیان کر دی تو اب یہ بتایا کہ اطمینان رکھو، یہ اس وقت تو ایسے ہی ہوگا اور یہ سارے امتحان ایسے ہی پیش آئیں گے۔ اس وقت بھی جو پیش آیا ہے جس میں خود رسول اللہ محصور ہو کر رہ گئے وہ بھی آ گیا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، یعنی سچا ایمان لائے ہوئے، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی ان کا طرز عمل بھی ان کے ایمان کے مطابق رہا ہے، اس میں کبھی کوئی اضمحلال نہیں آیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی ہم نے امتحان سے بھی گزارا ہے، ہم امتحان برپا بھی رکھیں گے، لیکن ایک طے شدہ وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو وہ اس سرزمین عرب میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا۔ یہ تو فیصلہ ہو چکا، یعنی اس سرزمین کی باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، انہوں نے حق ادا کر دیا، یہ نتیجہ نکلنا ہے، لیکن یہ وعدہ ہے ابھی، یعنی ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ کن مراحل سے گزر کے ہونا ہے؟ وہ یہی مراحل ہیں جن سے تم گزر رہے ہو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین عرب میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو میں نے لکھا ہے یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی دعوت قبول کی۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی تاریخ رسول اللہ سے پہلے اللہ کے رسولوں کی گزر چکی ہے، یہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی دعوت قبول کی اور سنت الہی کے مطابق ان کے منکرین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ اس سنت الہی کو ہم جگہ جگہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کا معاملہ ہم عام انسانوں کا سا نہیں ہوتا، وہ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک دینونت، ایک جزا و سزا، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی، اس میں اسی طرح فیصلہ ہوتا ہے جس طرح قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ دونوں نتیجے لازماً نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ نجات دیتے ہیں اور وہی آخر میں غلبہ پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو منکرین ہیں ان کو بہرحال سزا سے گزرنا ہے۔ وہ دونوں سزائیں بھی بیان کر دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ وہ ہر حال میں ان پر نافذ ہو جاتی ہیں۔ روئے سخن اگر غور کیجئے تو منافقین کی طرف ہے، یعنی یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے کہ میرا وعدہ ہے ایمان والوں سے، انہی منافقون کو۔ روئے سخن اگر غور کیجئے تو منافقین کی طرف ہے، جن کے بارے میں اوپر ذکر ہوا ہے کہ اسلام کے مستقبل سے متعلق شکوک میں مبتلا تھے۔ یعنی اس وقت تک چونکہ صورتحال واضح نہیں تھی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مدینے کی اس بستی میں اور گرد و نواح میں جو لوگ ہیں یہ ایک دن اس پوری سرزمین پر حکومت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ مستقبل کے بارے میں شکوک تھے جو اس نفاق کا باعث بن رہے تھے۔ تو ان کو متوجہ کیا ہے کہ تم لوگ سن لو، ہمارا وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی جو سنت، یعنی جو طریقہ، فرمایا کہ خدا کی جو سنت رسولوں کے بعد میں ہمیشہ رہی ہے، اسی کے مطابق اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں سرزمین عرب کا اقتدار عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل ہوا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ صف میں کہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی جس چیز کے لیے تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کی مدد آئے اور فتح یاب ہو جاؤ تم، وہ ہمارا وعدہ ہے، پورا کریں گے ہم۔ آگے تفصیل فرمائی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں دین حق کی حکومت قائم ہوگی۔ یعنی یہ وعدہ کس طرح پورا ہوگا؟ یہ محض اقتدار کا وعدہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں دین حق کی حکومت قائم ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے اس سرزمین عرب میں اور اس کے گرد و نواح میں کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ اہل ایمان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے گی۔ یہ پوری بات ہے جو آگے آیت میں بیان ہوئی ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اس شان کے ساتھ پورا ہوا کہ اسے اب کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ یعنی جب یہ الفاظ کہے گئے تو ہر طرف تاریکی تھی، کوئی آثار نہیں تھے، لیکن پھر ایک ایک لفظ اس آیت کا پورا ہوا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پیشین گوئیاں کی گئیں اور وہ حرف بحرف پوری ہو گئیں، ان میں سب سے بڑی پیشین گوئی ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی جس طرح اس سے پہلے رسولوں کی امتوں کو اقتدار حاصل ہوا، غلبہ حاصل ہوا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم سنت الہی کے مطابق تمہیں بھی اقتدار دیں گے۔ اور ان کے لیے یعنی جس وقت وہ اقتدار ملے گا تو کیا ہوگا، اس کو آگے بیان کیا ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ڈرے مارے ایک جماعت کی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی ان کے دین کو حقیقی غلبہ اس سرزمین میں حاصل ہو جائے گا، ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا دین اسلام ہے۔ یہ سچے اسلام کے علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ امتحان کے مراحل سے ہم گزاریں گے اور ضرور گزاریں گے، لیکن اس کے بعد اقتدار بھی دیں گے اور ان کا دین بھی پوری طریقے پر قائم ہو جائے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شدید خوف کی حالت ہے، لیکن ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ یعنی ایسا امن حاصل ہوگا کہ جس کا آج یہ تصور نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ یہ تو ہم کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ جو خیر امت اٹھائی گئی ہے،
تم دیکھو گے کہ اس سرزمین میں جب ان کو اقتدار حاصل ہوگا تو یہ کیا کریں گے، یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا سامنے آئے گا اقتدار کے بعد، اس کو بھی پیشین گوئی کا حصہ بنا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہم کرنے والے ہیں، تو اب جو کچھ ہم نے کر دیا وہ کر دیا، جو اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان، یعنی ان کو پھر بہرحال دنیا اور آخرت میں اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ تو یہ بتا دیا تھا کہ اس طریقے سے ان کی حکومت بھی قائم ہو جائے گی، یہ خوف بھی امن میں بدل جائے گا، امتحان کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو استقرار عطا فرمائیں گے، یہ سب کچھ اس سرزمین میں ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی یہ توقع ہے اور وہ پوری ہوگی اللہ کی عنایت سے کہ یہ بھی اس سرزمین کو اس کی عبادت کی سرزمین بنا دیں گے۔ اس میں پھر شرک آخری درجے میں ختم کر دیا جائے گا۔ در حقیقت یہی وہ چیز ہے جس کو جزیرہ نما عرب کے معاملے میں ایک آخری حکم کی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہاں نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ اللہ سے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ مسلمان متوقع یہی ہے کہ اس کو پورا کریں گے، لیکن اگر کوئی دوسری قوم بھی طاقت کرنے کی کوشش کرے گی تو وہاں ان میں سے کوئی چیز گوارا نہیں کی جائے گی۔ یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے۔ یہاں یہ بات کہنے سے مقصود کیا ہے، میں نے وضاحت کی ہے، اس سے مقصود اس کا لازم ہے، یعنی نافرمان ہے تو بہت جلد اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جرم بتا کے انجام کیا ہونا ہے وہ بتا دیا کہ جب مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو جائے گا، ان کا اقتدار یہاں محکم ہوگا، آخری فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس طریقے سے اس سورہ میں اس پورے باب کو گویا اس کے ذروۂ سنام تک پہنچا دیا ہے۔ پورا باب انذار و بشارت کا باب ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ آخری سورہ ہے، خاتمے کو پہنچ رہی ہے، آخر میں 2 اور 2 4 کے طریقے سے واضح کر دیا کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب نتیجہ بیان کرنے کے بعد اب سورہ کے خاتمے کی آیات میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو، یہ منافقین ہی چونکہ مخاطب ہے، تو اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو، یعنی اپنے طرز عمل میں کم سے کم یہ تبدیلیاں کرو، اس کا اثر باطن کو بھی پہنچے گا۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم انصاف کی روح سے تو میرٹ کی بنیاد پر مستحق نہیں ہو، لیکن خدا کی رحمت پھر بھی تمہارے لیے عام ہے، تم اگر اپنے اندر یہ تبدیلیاں کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو کفر کا غلبہ ہے، منکرین چڑھے ہوئے آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا حملہ ہو رہا ہے، ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے۔ یہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس سرزمین میں نتائج کیا نکلنے ہیں۔ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے، ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہاں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے ایک طرح سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو تینوں معاملات زیر بحث آئے ہیں ان کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو وہ سوالات کا جواب ہے جس پر پھر
سورہ حقیقی طور پر خاتمے کو پہنچتی ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے یہاں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔